السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت دنوں سے دل میں بار بار یہ چیز آ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں سے سعودی عرب کے بارے میں کچھ چیزیں شیئر کروں، نہیں ہو پا رہا تھا۔ آج کل ٹل رہا تھا، لیکن آج وہ دن آیا کہ میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے میں نے کہا آج تو سب کو بتا ہی دو۔ آج سے 21 سال پہلے میں سعودی عرب آیا تھا۔ آنے کا مقصد یہی تھا کہ کچھ چیزیں اچھی ہو جائیں گی زندگی میں۔ الحمدللہ جو مقاصد تھے یہاں آنے کے الحمدللہ کافی حد تک پورے بھی ہوئے۔ سب سے پہلے والدین کو مدینہ اور مکہ مدینہ کی زیارت ہوئی، عمرے پہ بلایا، بہت خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنا گھر بنایا اور پھر اور خوشی ہوئی۔ جب کہتے نہیں کہ اپنی چھت ہوتی ہے تو اپنی چھت کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ گھر تو تھا پہلے سے، لیکن دادا پردادا کا گھر تھا، کچا مکان تھا، اور خاص طور سے ہم جیسے شکل والے ایک مولوی آدمی وہاں کتنا کر لے گا، مطلب کہیں پڑھائے گا، کہیں امامت کرے گا، 10 سے 15 ہزار کی سیلری، بس اس سے زیادہ نہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس میں تو خرچ نہیں پورا ہونے والا۔ معذرت چاہتا ہوں، اس میں تو پورا نہیں ہونے والا۔ یہ سب سوچ کے سعودی عرب کو نکلا تھا 2005 میں۔ آج 21 سال پورے ہو گئے اور زیادہ ہی ہو گئے۔ تو یہ چیزیں تو میں پائی، یعنی کہ خوشیاں جو گھر بنانے کی، والد صاحب والدین کو مطلب عمرے پہ بلانے کی ہوئی، یہ الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ، یہ بہت بڑی نعمت تھی میرے لیے۔ اب یہاں رہ کر کے کیا کھویا؟ بہت ساری چیزیں ہیں کھونے۔ ایک یہاں سے شروع کروں گا کہ جب آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ کے بچے پیچھے کتنا پڑھیں گے، کتنا بنیں گے، کتنا بگڑیں گے، یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کس پرورش میں رہیں گے، کیونکہ والدہ ان کی ہوتی ہیں، وہ گھر پہ کچھ ان کو ڈانٹا ڈپٹا یا کچھ کیا تو وہ باہر نکل گئے۔ والد کے رہنے پہ جو بات ہوتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے، وہ تو نہیں ہو سکتی نا۔ کس قدر بگڑ جائیں گے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی جو خرابی، جو سب سے بری چیز ہوتی ہے زندگی میں دونوں کے، یعنی میاں اور بیوی کے، وہ آپ یہاں بوڑھے ہو رہے ہیں سعودی عرب میں، اور آپ کی بیوی، آپ کی وائف وہاں بوڑھی ہو رہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا لاس ہے زندگی کا، سب سے بڑا۔ کیا کریں گے؟ اور سعودی عرب کے زندگی میں آنے سے آپ کتنا دلدل میں پھنستے جائیں گے۔ آپ نے مکان بنا لیا، آپ نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، سوچتے ہیں کہ یہ سفر میرا آخری ہوگا، اس کے بعد پھر میں نہیں آؤں گا، میں جا کر کے وہاں کچھ کر لوں گا۔ لیکن دوستو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں اکیلے نہیں ہوں یہاں پہ، میں اکیلے نہیں ہوں، لوگ 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے اور بھی لوگ رہ رہے ہیں، سب یہی سوچتے ہیں آج یہ پلاٹ لے لیا، یار یہ بچی کی شادی ہوگی۔ اب بچے میرے بھی بڑے ہو گئے، دیکھیے میں سوچ رہا تھا جاؤں گا، ابھی دیکھو بچے دونوں میرے جوان ہو رہے ہیں۔ ایک 23 سال کے 21 سال کے ہو گئے، ایک 17 سال کے ہو گئے، دونوں بچے جوان ہو گئے الحمدللہ۔ بڑا بیٹا حافظ قرآن بھی ہے، انٹر تک کی پڑھائی کی ہے اس نے، اور چھوٹا بیٹا بھی اس سال ہائی اسکول کے اگزام پاس کیے ہیں، 2 ہی بیٹے ہیں۔ تو آپ یہاں رہ کر کے اپنے فیملی کی زندگی تو اچھی گزار سکتے ہیں، مطلب فائنینشلی جس کو کہتے ہیں، سپورٹ بہت اچھا ہوگا آپ کا، سکون سے رہیں گے، وہ ہر چیز کی فراوانی۔ لیکن کیا کھو رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کھوتے جائیں گے۔ سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی جو تکلیف دہ مجھے ہوئی تھی، میرے والد صاحب کی خبر آئی ایک دن اچانک، چلتے پھرتے ان کا انتقال ہوا، سمجھ لیجئے آپ۔ پورے دن معمول کے مطابق بائک سے گئے، بازار 7-8 کلومیٹر پڑتا ہے ہمارے یہاں سے، وہاں سے سامان لے کر کے آئے۔ اسی دن میرے چھوٹے بھائی کا مکان بن رہا تھا، بالو آئی، اینٹیں آئیں، سارا کچھ کروایا انہوں نے۔ اس دن عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آئے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد سو گئے۔ اچانک 1-1.5 گھنٹے کے بعد نیند ہوتی ہے، اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں پیشاب کے لیے۔
بس وہ جا نہیں پاتے، دروازے پہ گر جاتے ہیں. والدہ اٹھتی ہیں، کیا ہوا، تو پتہ چلا کہ ان کی آواز ہی بند ہو گئی. اب والدہ آواز دیتی ہیں، چچا کا گھر ہے، چچا زاد بھائی آ گئے، چچیاں آ گئیں، بہت سارے سب جمع ہو گئے. ان کو گاڑی میں رکھا اور وہ ہاسپٹل نصیب نہیں ہوا، گاڑی ہی میں دم توڑ دیا والد صاحب اچانک، یعنی اٹیک. مجھے خبر ملی میری تو اچانک کی موت اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے اس طریقے سے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا اگر ویڈیو دیکھیے گا انشاءاللہ. بہرحال اس طریقے سے ان کا انتقال ہوا. میں نے فوراً کفیل کو فون کیا، اللہ کا شکر رہا کفیل نے فوراً چھٹی لگا دی میری، اور ٹکٹ بھی ہو گیا. میرے دوستوں نے، میرے ساتھیوں نے ایئرپورٹ چھوڑ دیا. 1 گھنٹے کے اندر سارا کام میرا یہاں ہو گیا اور میں نکل گیا. تو میرا مقصد یہ ہے سنانے کا کہ یہاں رہ کر کے آپ کتنی چیزیں کھوتے ہیں، یہ آپ یہاں رہ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں.